آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، مزاج اور خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ الفاظ زخمی بن سکتے ہیں اور مرہم بھی۔ اچھی گفتگو اچھے خون کی پہچان ہے۔ اچھے الفاظ، اچھے اعمال، اچھے خیالات خوبصورتیاں تخلیق کرتے ہیں۔ یہ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں نا، یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں، اعمال، دعاؤں کا عکس ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محبت ایک تسلسل کا نام ہے۔ محبت روانی مانگتی ہے تاکہ ایک خوبصورت دریا کی مانند بہہ سکے۔ ٹھہراؤ نہیں، ٹھہراؤ تو جوڑ بن جائے۔ جس سے محبت ہو اسے روز ایک پھول دے، پھول محبت کا پھول، کوئی خوبصورت بات، کوئی پیارے سے لفظوں کا پھول، اپریسیشن، تاکہ وہ روز اس پھول کو خوشی خوشی اپنے لباس کا حصہ بنائے۔ اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دن میں پوری نرسری اٹھا کے اگلے بندے کو دے ماریں، یعنی ایک ہی بار میں اتنی محبت لوٹائیں بعد میں اگنور کرنا شروع کر دیں۔ یعنی وہ اسے سمجھ نہیں لگے کہ کون سا پھول میں نے کہاں لگانا ہے، کون سا بالوں میں لگانا ہے، کون سا ہونٹوں کے ساتھ لگانا ہے۔ بس ایک روانی، تسلسل، مستقل مزاجی، یہ محبت کی طبیعت۔ اور ہاں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کے لب ہمیشہ محبت کی دعاؤں سے تر رہتے ہیں، ان کے ہاتھ اکثر محبت کی لکیروں سے خالی رہتے ہیں۔ جن کی زندگی میں شوق اور شوخیوں کی عمر میں ٹھہراؤ آ جائے نا، ان کی زندگی ہمیشہ کمپرومائز میں گزرتی ہے۔ ایسے لوگ جیتے نہیں ہیں، بس گزارتے ہیں۔ ایک اندیکھی زنجیر انہیں ذمہ داریوں میں الجھائے رکھتی ہے، اور وہ رشتے نبھانے کے چکروں میں، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ بھائی کہنا آسان ہے، دوست کہنا آسان ہے، محبت کہنا آسان ہے، پیار کہنا آسان ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی رشتہ بن کے دکھانا، اسے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رشتے تبھی نبھائے جا سکتے جب احساس ہو۔ رشتے احساس کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے ساتھ کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے فکر کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے جذبات کی قدر کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے ایک دوسرے کی دلجوئی کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے آپس میں مل جل کر رہنے کے بھوکے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ رشتے اظہار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں یہ غذا ملنا بند ہو جائے تو رشتے مر جاتے ہیں۔ منزل کو کیا خبر، راستوں نے کیا کچھ چھین لیا ہم سے، اور راستے کہاں ختم ہوتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں منزل تو وہی ہے جہاں خواہشیں تھم جائیں، اور کسی کے آنے سے، کسی کے گزر جانے سے، کسی کے بھٹک جانے سے راستوں کو کبھی بھی فرق نہیں پڑتا۔ راستے تو منزلیں سمیٹے منزلوں سے بے خبر ہیں۔ ہاں، کچھ راستے نہ منزل ہوتے ہیں، نہ منزل بنتے ہیں، اور نہ منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اور پتہ ہے، کچھ لوگ بھی راستوں کی طرح ہوتے ہیں، محبت کے شروع اور اختتام سے بے خبر، نہ آشنا۔ نہ وہ کسی کی منزل ہوتے ہیں، نہ کسی کی منزل بنتے ہیں، اور نہ کسی کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ہر قدم پہ ایک نیا وعدہ، نئی خواہش، ایک نئی امید۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، راستے انسان کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن جب انسان نصیحت پکڑ لے، جب انسان پر آشنا ہو جائے، تو پھر وہ منزل کا پتہ لے کر ان راستوں پر بھٹکنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے ایک طوائف کی آنکھوں میں حیا دیکھی ہے، اور ایک باپردہ آنکھوں میں بھی ہوس محسوس کی ہے۔ میں نے لباس میں بھی لوگوں کو عریاں دیکھا ہے، اور بے لباس لوگوں میں بھی پاکیزگی اور حیا دیکھی ہے۔
میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلے نہیں چھوڑتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں اور کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بادل سے پانی برستا ہے، زرخیز زمین اس پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے اور صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور وہی پانی پتھروں کو صرف چھو کر گزر جاتا ہے۔ میرا اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں۔